اکثر ہماری یوتھ ہے نا یا جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار آج اسلام پریکٹس کرنا بڑا مشکل ہے, اسلام اتنا عجیب ہے, ایوری تھنگ از حرام, اور ہر چیز میں آپ جی روک ٹوک ہے. دی تھنگ از کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا یہاں سب کچھ حرام کو ہی پروموٹ کر دیا. اسلام میں اتنی چیز حرام نہیں ہے, لیکن جب سب چیز آپ کی سوسائٹی میں ایوری تھنگ از حرام تو دین اسلام تو کہے گا نا حرام چیز حرام ہے. اور جو حلال ہے, جیسا داڑھی کی ایگزامپل دے دی, داڑھی کو اتنا عجیب کر دیا ہے, مطلب کہ اینی تھنگ دیٹ واز مے بی 50 ایئرز 60 ایئرز بڑی نارمل چیزیں ہوتی ہیں. مطلب آپ 60 سال پہلے چلے جائیں, کسی گھر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کانسیپٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جتنے مرضی ماڈرن ہو جائے. شادی کا کانسیپٹ تھا. اب 20 سال پہلے تھوڑا سا عجیب لگتا تھا بوائے فرینڈ. اب پریکٹسنگ پیپل مسلمز ایون ان پاکستان, ان کو شاید اتنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یار یہ مطلب یہ چیز بھی حرام ہو سکتی ہے, اچھا یہ بھی حرام ہو سکتا ہے یار, ہم اگر تھوڑی بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. مطلب دے آر سو کنفیوزڈ بیکاز برائیوں کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے, اتنا نارملائز کر دیا گیا, اینڈ دیٹس واٹ از ہیپننگ ناؤ. اگلا جو فیز آ رہا ہے نا اگلے 10 سال 15 سال, LGBT ہوموفوبیا, دس وڈ بی ویری نارمل. پیپل ول تھنک یار نہیں یار یہ چیز یار اس میں کیا غلط ہے, یار اس میں کیا غلط ہے, اس چیز. اینڈ دس اٹیک از ناٹ جسٹ فرام دس سائڈ. یہ اٹیک اس کو نا زیادہ میک شور کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے علماء کی بھی مدد لی ہے, یو نو کوٹ اینڈ کوٹ علماء. مطلب ہم لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ انہوں نے پیدا کر دیے ہیں جو علماء کی حیثیت سے لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں, اینڈ دے آر ایکچولی مس گائیڈنگ پیپل ٹورڈز دیز تھنگس. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ غلط ہے, یہ نہ کریں. ہم لوگ کی مثال ایسے ہے, فار ایگزامپل اگر تو کوئی ٹریفک آ رہی ہو اور ہم یعنی سائنیج ہم نے لگا کے بیٹھے ہیں کہ یار آگے جاؤ, آگے نہ جاؤ, آگے ڈینجر ہے, آرام سے جانا. تو لوگ کہتے اچھا یہ وہی والی بات ہوگی, لوگ بولیں گے یار ہمیں نہیں پرواہ, خالی ولی ہم جائیں گے ہی جائیں گے. تو ہم لوگ ابھی وہ ایک ایسی آپ یہ کہہ لیں کہ پکچر پیش کر رہے ہیں کہ یار وی ہیو ٹو بی الرٹ, وی ہیو ٹو بی الرٹ. اور الرٹ کس طرح ہونا ہے, قرآن و حدیث کو پڑھ کے. یعنی ایک بندہ جو آج کل یہ سمجھتا ہے کہ مرد کا عورت کو ٹچ کرنا حلال ہے, That's what I'm talking about. یہ میں بھی اس پہ, یا سود دینا تو حلال ہے, لینا مطلب دینا تو حرام ہے, لینا حرام نہیں ہے. سود بھی ایک ہی ہے, تجارت بھی ایک ہی ہے, اس میں فائدہ ہوتا ہے, آپ کسی اور کے ساتھ سیکلوژن میں بیٹھ سکتے ہیں. مطلب if you read the basics of Islam, the most basic, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اوتھینٹک حدیث ہے, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے ماتھے میں کیل ٹھوک دو, جیسے کہ نام ہے کو ٹچ کرو. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لیا کرتے تھے, عورتوں سے ہی بیعت لیتے تھے, لیکن کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امت کے باپ ہیں, انہوں نے امت کی بیٹیوں سے ہاتھ نہیں ملایا کہ and he never touched. even ایک عورت نے ہاتھ بھی دیا کہ بیعت لے لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی سے ہاتھ ٹچ نہیں کرتا. حضرت عائشہ کہتے ہیں آج تک آپ نے کسی نامحرم کو نہیں چھوا, اور آج ایک نیا انسان آج کہتے ہیں کہ it has nothing. اور پھر لوگ کہتے ہیں ہاں بات تو لاجیکل ہے, بات تو even you can kiss a non mahram, وہ جو آپس میں کولی ہوتا ہے وہ تو flying kiss ہوتا ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے. so these people there's no grounding میں, تو پھر بس ہر کسی کی اپنی عقل ہے جس کو جو صحیح لگے. پھر آپ کو نا لوگ گھمائیں گے, جیسے آپ if you are a leaf, ہوا چلی تو آپ وہاں کبھی گریں گے, کبھی یہاں گریں گے. but if you are a mountain, ہوا کے چلے طوفان بھی ہے نا, you stay in your place. why? because your axiom, your grounding is foundation is very strong. تو ہمیں فاؤنڈیشن اسٹرانگ کریں قرآن حدیث پڑھ کے, اور قرآن و حدیث کے ساتھ ہسٹری کا نالج بھی ہو, اپنے آپ کو گروم کریں کہ آج ہو کیا رہا ہے. ورنہ اگر آپ BBC, CNN, Fox News دیکھیں گے نا, اور آج کل کی ٹی وی دیکھیں گے, تو آپ ان کانسیپٹ سے بلیو کرنا شروع ہو جائیں گے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, اور آپ سب کانشیسلی نہ چاہتے ہوئے اسلام ہیٹر بن جائیں گے, اور الٹیمیٹلی فتنے کا شکار ہوئے. کیونکہ جو فرمایا کہ وہ ینطق فیہا رویبدہ ہر جگہ موجود ہے. ایک غلط امپریشن تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث میں ٹیچنگز ہیں نا, یہ بڑی مشکل ہے. یار اگر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے گائے جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا, تو مجھے نا قرآن سمجھ نہیں آئے گا. لیکن یقین کریں, مطلب آئی یوزڈ ٹو بی ون آف دوز گائز, مجھے یہی امپریشن تھا کہ یار قرآن بڑی مشکل کتاب ہے یار, اگر ترجمے سے پڑھنا بھی شروع کیا تو کہاں سمجھ میں آنے والی چیز ہے. لیکن یقین کریں, میں سمجھتا ہوں لوگوں کو یہ بات بتانے والی ہے کہ قرآن خود سے پڑھنا ٹرانسلیشن سے کم از کم ہر انسان کو ایک دفعہ گزرنا چاہیے. گورا ہے ڈاکٹر, ایتھیسٹ تھا, کہتے ہیں کہ میں دین میں آ رہا تھا نا, تو مجھے لوگوں نے انسٹرکشنز دینا شروع کر دیں, یہ حرام یہ حلال, یہ حرام یہ حلال. کہتے ہیں the next day I was about to leave Islam. اچھا. until I read the Quran. کہتے ہیں thank God I read the Quran. اور اس کی انہوں نے بتا رہے تھے کہ اس کو فیکٹ چیک کر لیجیے گا. یہ لارنس براؤن کی بات ہے. یس. اچھا. He said کہ only 3% of the Quran is instructions. یہ حلال ہے یہ حرام ہے. 97% of the Quran is ethical moral values,
رب کا تعلق کیسے ہونا چاہیے, ہاؤ ٹو فالو دوز آئیڈیل پرسنالٹیز, رول ماڈلس, پچھلے قوموں نے کیا غلطیاں کی, ان کی غلطیوں سے سیکھو, اینڈ بی اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. اونلی 3% اینڈ پیپل, ہماری بھی غلطی ہے, لوگوں کو آتے ہی دین میں جو نا یہ حرام وہ حرام ہو جائے وہ لات شروع کر دیا. بھائی ان کو ایتھکس تو پڑھاؤ. ابن مبارک, عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ تعلمت العلم 20 سنہ بلکہ 30 سنہ, سوری تعلمت الادب, میں نے ادب سیکھا 30 سال, وتعلمت العلم 20 سنہ, کہ میں نے ادب سیکھا 30 سال اور میں نے علم سیکھا 20 سال. تو ہم جب شروع اپوزٹ کرتے ہیں نا تو ادب از ویری امپورٹنٹ. حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا, اٹ از اے فارمولا فار چینج. اور وہ کیا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ شروع میں ہی حلال اور حرام کے احکامات نازل کر دیتے ہیں قریش مکہ پہ یا مومنوں پہ, تو وہ کیا کہتے ہیں, لا واللہ لا نترک الخمر ابدا, صحیح بات, لا واللہ لا نترک الزنا ابدا, ہم اللہ کی قسم ہم زنا نہیں چھوڑیں گے اور خمر نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے المفصلات یعنی قرآن میں جو یہ لاسٹ پورشن ہے نا وہ نازل کیا, جو کہ پہلے نازل ہوا مکہ میں تھا کیونکہ ہارٹ سافٹنگ کرنے تھے. فیہا ذکر جنہ والنار, اس میں جنت اور نار کا ذکر تھا. اور ریالٹی سمجھائیے, ریالٹی سمجھائیے کہ بھائی تمہارا ویژن کیا ہے, تمہارا تمہیں جانا کہاں پہ ہے, اصل تمہارا لائف وہ ہے. پھر جس کی وجہ سے دل نرم ہوئے, اور جب حرام کے احکامات آئے شراب کے, تو مدینہ کی گلیوں میں نہریں بہ رہی تھی شراب سے, ریڈی تھے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے نا, ان کے جو کپس, وہ جو ان کے دل ہے نا, وہ الٹا کر سکتا ہوں, اس میں کچھ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ الٹے ہوئے ہیں, ایسے ہوئے ہیں, ایسے ہوئے ہیں. آپ اس میں گیلنز بھی ڈالیں گے تو نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو ایسے کر لیں, جنت اور جہنم کے ذکر کر کے, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت اور خوف ڈال کے, پھر اس میں آپ آدھا لیٹر بھی ڈالیں گے تو پورا کا پورا آ جائے گا. دس مینس دیٹ وی شوڈ ریکمینڈ پیپل کہ وہ آخری جو پارے ہیں نا, اگر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کبھی قرآن نہیں پڑھا تو سٹارٹ فرام 28واں پارہ میں بھی. بالکل, اب تو اتنی بریف تفاسیر موجود ہیں, تو I think we should mention some of them. I think we should mention some books as well. مجھے آج کل بہت سارے کوشش آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز لے کے ہم ایک لیول پہ پہنچ گئے ہیں, اب وی وانٹ مور, آپ ہمیں کوئی کریکولم بتائیں. ویسے تو ہمارے ماشاء اللہ بھائی شیخ مغیرہ لقمان, ان کا اکیڈیمک ڈسکورس میں ایک ٹائٹل ہے بکس یا ریڈنگ بکس ٹو بیکم اے داعی اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہ لازمی سننے, اس میں بہت ڈیٹیل سے بتایا. I think we can mention, ساتھ we can mention the ساتھ اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دوسرا بات یہ ہے کہ اسٹارٹ فرام قرآن کا بیسک ترجمہ, اور سب سے بہترین آسان جو ہے وہ سعودی عرب نے جو پرنٹ کیا ہوا ہے نا, موٹی سی کتاب ہے, اس میں بیسک تفسیر بھی ہے. نہیں, جو سعودی عرب نے پرنٹ کیا ہوا ہے, جو مکہ میں بہت اویلیبل ہے, ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے. اچھا اچھا, اس کی بیسک ٹرانسلیشن بھی اس میں ہے, وہ بھی کریں. احسن البیان بہت کمال کا شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کا, اس میں جو احسن البیان جو تفسیر ہے اس کی وہ بڑی کمال کی ہے. پھر آپ دارالسلام بک سٹورز ہیں, ان کو وزٹ کریں. ون آف دا موسٹ آتھینٹک اینڈ ہائی کوالٹی پیپر بک سٹورز اویلیبل ان پاکستان. آن لائن جو بھی مٹیریل ہے وہ آتھینٹک ہے, ہوائی باتیں اور ڈریمز پہ مبنی کوئی چیز نہیں. الحمدللہ, تو وہاں پہ جائیں. سیرت پڑھنی ہے تو آپ دا سیلڈ نیکٹر پڑھیں, انگلش میں پڑھنا ہے تو, اردو میں پڑھنی ہے تو الرحیق المختوم پڑھیں. حدیث کی بک کھولیے تو آپ لے لیں, پرچیز کر لیں, انگلش یا اردو میں بلوغ المرام کر لیں. یا بلوغ المرام بعد میں جائیں, فی الحال آپ اربعون نوویہ پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, یا ریاض الصالحین پہ آ جائیں, اس میں توبہ استغفار کے باب بھی ہیں اور اللہ سے محبت اور سب باب بھی ہیں. تو سٹارٹ فرام ریاض الصالحین. آپ نے وہ سیرہ کی بات کی نا, واللہ سیرہ نے جتنا ہارٹ سافٹ کیا نا, اور جتنا علم دیا جائے نا, اور یقین کریں کتنی دفعہ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو. وہ ایک بار نہیں یار, آپ کا دیکھیں, اگر آپ لائف سٹوری ہے کسی کی, آپ نے ایک بار پڑھی, آپ کہتے ہیں یار دوبارہ کیا پڑھنے کی ضرورت ہے, بٹ دس از دا لائف سٹوری آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا دل یار بھرتا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں, کہ ان کی لائف وہ ٹائم لائن کیسی تھی, اس میں آپ جو ویژولائز کرنا شروع کرتے ہیں نا ساری چیزیں, اور کچھ چیزیں تو نا وہ سچ میں امیجن نہیں ہو پاتی کہ یار ایسے کیسے ہوتے ہیں. اور یہی چیزیں سیم صحابہ کے ساتھ بھی, جب آپ ان کی سٹوریز پڑھتے ہیں آپ یار یہ ایسے کیسے ہو سکتے تھے, ان کا ایمان یہ اس طرح کیسے تھا, ان کا ویژن اور پرپز آف لائف بالکل کچھ اور ہی تھا. ہم لوگ پتہ نہیں کس اور اچھا پتہ کیا, وہ ایک ٹیچر نے نا کہا اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ تم قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. آپ ایک بار اس اسٹیٹمنٹ کو ذرا سوچیں کہ جب اس میں اگر یا ایھا الذین آمنوا کی بات آ رہی ہے یا ایھا الناس کی بات آ رہی ہے, بندہ وہ واقعتاً آپ سے بات کر رہے ہیں.